سوال پوچھا گیا جو لوگ بزنس کرتے ہیں موجودہ حالات میں بینک اکاؤنٹ ان کی مجبوری ہے، تو چونکہ سیلز ٹیکس اور سیکورٹی معاملات کو جو گورنمنٹ پالیسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، جیسے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر خواتین تک کی تصویر لگانی پڑتی ہے، تو بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں ان کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کر تو اس کا فائدہ سود کھانے والی سودی بینکی نظام کو ہی ہوتا ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ اگر غیر مسلموں کا بینک ہو، اس میں مسلمانوں کا حصہ نہ ہو، تو اس میں اگر رقم رکھی یا لگائی جائے تو اس سے حاصل ہونے والی اضافی رقم کا مال غنیمت سمجھا جائے اور اس کو سود کا نام نہ دیا جائے تو یہ جائز ہوتی ہے۔ ایک اور بات علماء سے تھوڑی مختلف سنی، وہ یہ کہ وہ رقم غیر مسلم بینکوں سے لی جانے والی ہے تو جائز، لیکن اس کو مسجد یا اپنی ذاتی استعمال میں نہ لائے بلکہ کسی کو صدقہ کر دینی چاہیے۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی نسبت مبارک سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تفصیل اور دلیل کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شریعت کی روشنی میں آگاہ فرمائے، اور اس مسئلے کی ریکارڈنگ بھی مل جائے تو کرم نوازی ہوگی۔ جب آپ نے خود کہا کہ یہ کام جو ہے نا وہ سودی کام ہے، تو آپ کو کون اللہ کا ایسا بندہ ہوگا کہ وہ آپ کو اس کی جواز کا فتویٰ دے سکیں گے؟ ہاں، مجبوریت جو ہے، المعذورات تبیح المحظورات، جو پابندیاں ہوتی ہے اس میں اگر عذر موجود ہو جائے تو وہ ناجائز چیزوں کو بھی وہ عذر تھوڑا بہت جائز کر دیتے ہیں۔ اضطراری کیفیت میں ایک بندہ جنگل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو اب بھوک سے وہ مر رہا ہے، تو وہاں پر ان کو سور کا گوشت بھی بقدر ضرورت کھانی پڑتی ہے۔ آج کل چونکہ دور یہ چلا ہوا ہے کہ آپ کو بینک کے علاوہ کوئی اور چیز سے وہ چیز نہیں مل سکتی، آپ کہیں بھی بزنس کریں گے، آپ کہیں پر کوئی بھی کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو بینک کے تھرو ہی کروائیں گے۔ گورنمنٹ کے بھی قوانین یہ ہے، تو فلہٰذا ہم نے بینک میں سے وہ چیز لینا ہے جو بقدر ضرورت ہم نے لینی ہے، اور جیسے آپ نے اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ اس میں سے کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ پر جو وہ کٹوتی ہوتی ہے وہ آپ کی مال کی حفاظت کے مد میں وہاں سے کٹوتی کر جاتے ہیں۔ بقیہ جو ہے ہم اس میں سے کوئی بزنس اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، بقیہ کچھ بھی نہیں کھول سکتے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بینک جو ہے نا وہ اسلامی بینک ہے، آج تک پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک بنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کر لے، کوئی بھی آج تک چاہے ان کا جو بھی نام ہو، آپ دیکھیں گے جو اسلامک بینکنگ کے نام پہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس بھی جائیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، ان کی جو بروکر ہوتے ہیں وہ نہیں، کیونکہ بروکر جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھانکتے ہیں، لیکن وہاں جو ان کے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں جا کے ان سے بات کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے بھئی ہم نے اوپر سے اس کو اسلامی بینک یا اسلامک بینکنگ کا نام دیا ہے، اندر خانے سارا کچھ وہی چل رہا ہے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کا اس بارے میں بہت سخت فتویٰ تھا۔ آپ مبارک کا ایک فتویٰ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی میں جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو آپ کی اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ایک لاکر میں تمہاری اماؤنٹ وہیں پڑی ہوگی بس، نہیں، بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کی جو اماؤنٹ جاتی ہے وہ اماؤنٹ بینک والے لے کر اس پر سود کر کے اپنی سودی کما لیتا ہے، اس میں سے پروفٹ کما لیتا ہے، اور تمہارا رقم جو ہے وہ پھر آپ کو بوقت ضرورت آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ جو ہے نا وہ اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے، فرمایا کرتے ہوتے تھے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جب ایک بندے کے پاس آپ کی 10 لاکھ پڑے ہوں گے اور وہ آپ کی 10 لاکھ پر سود کرتے رہیں گے، بھلے تجھے نہ ملے لیکن ان کو تو مل رہا ہے، تو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ یہ بھی منع فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ تو بقدر ضرورت جو ہے وہ ہم نے وہاں سے لینا ہے، جیسے آپ نے خود اس میں مینشن کیا ہے کہ خواتین کی تصویر تک کو پاسپورٹ میں چونکہ اب ضرورت ہے تو اسی لیے بقدر ضرورت، حتیٰ کہ خواتین اگر بیمار پڑ جائے تو ضروریات کے لیے اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر مہیا نہ ہو تو مرد ڈاکٹر کو بھی اپنی عضو خاص بھی بقدر ضرورت دکھا سکتی ہے، یہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ اس کے علاوہ کوئی گزارا ہی نہیں ہے تو اسی لیے بقدر ضرورت وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور سود کی اقسام اور احکام جو ہے نا وہ بہت ساری کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ہمارے ساری شریعت مطہرہ نے لکھا ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ آج کی دور کی علماء کی باتوں کے بجائے 200-300 صدیاں یا سال پہلے جو ہے وہ آپ ان علماء کی باتوں کو سنیں جو للہیت جس میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بینک والوں نے
کچھ علماء کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہولڈر رکھے ہوئے ہیں یا ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اور پیسہ ہی کوئی ایسا چیز ہے کہ جب پیسہ ان کو ملتا رہتا ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔